میرے پاس کچھ سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی۔ پہلا سوال، بیٹی کے جہیز کے لیے زیور بنایا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ باپ نے بنایا ہے تو وہ باپ کی ملکیت میں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ جاب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے پیسے سے بنا رہی ہوتی ہے، تو جب تک بچے کو رخصت نہیں کرتے تو اس بچے کو مالک عام طور پر نہیں بناتے، تو جس کی ملکیت میں وہ سونا ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ کہنا کہ جناب جہیز کے لیے بنا رہے ہیں اور اس پر زکوٰۃ نہ ہو، یہ غلط فہمی ہے۔ شاید پائے جانے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا سوال، حج کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو، حاجت اصلیہ سے، قرض سے فارغ ہو۔ محض یہ وجہ کہ جناب حج کے لیے جمع کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا سوال، پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ پرائیویٹ فنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے جمع کریں یا پرائیویٹ جمع کریں، پرائیویٹ میں دو چیز ہو جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ امپلائر دے رہا ہوتا ہے، ایک امپلائی دے رہا ہوتا ہے، ملازم اور جو کمپنی ہے وہ دونوں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں والی صورت میں بھی یہ سیلری کا حصہ ہے، پارٹ آف دی سیلری ہے۔ اور اگر گورنمنٹ اداروں کے اندر ہے، سول میں، فوج میں، مختلف نام ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے، تو یہ رقم جو جمع ہوتی ہے یہ ملازم کی تنخواہ کا حصہ ہوتی ہے، اس پر ملازم ٹیکس دیتا ہے، پھر جمع ہوتی رہتی ہے، اور یہ یوں ہے کہ دوسروں کے پاس قرض ہے گویا کہ، تو ملکیت برقرار ہے اور اس پر زکوٰۃ سال بہ سال دیتے رہیں، اسی میں آسانی ہے، ورنہ جب ملے گی پچھلے سالوں کی بھی دینی ہوگی۔ چوتھا سوال، مکان کے لیے، گھر کے لیے رقم جمع کی، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ یہ رقم جو ہے حاجت اصلیہ نہیں کہلائے گی، اس لیے اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی دیگر شرائط پائی جائیں تو۔ پانچواں سوال، قربانی کے جانور بیچنے کے لیے پالے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ شبان سے پہلے جانور لوگ خرید لیتے ہیں کہ چلیں بھی 2-3 مہینے مزید اس کی پرورش کر کے ان کی جو عمریں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور اب اس کو فروخت کریں گے، تو یہ مال تجارت ہے۔ جب خریدتے وقت بیچنے کی نیت پائی گئی اور وہ نیت برقرار ہے اور بیچنا ہی ہے ان کو، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چھٹا سوال، فیکٹری کمپنی میں پروڈکشن ہوتی ہے، اب اس کے لیے خام مال بھی ہوتا ہے، اس خام مال پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ فیکٹری والا مال بنا کر بیچتا ہے تو وہ جو پروڈکشن ہے، جو تیار مال ہے، وہ بھی مال تجارت ہے، اور اس تیار مال کرنے کے لیے جو خام مال ہے وہ کسی بھی رو مٹیریل کی شکل میں ہو، تو اس خام مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ مال تجارت ہی کے حکم میں ہے۔ ساتواں سوال، فلیٹ بک کرایا لیکن ابھی تیار نہیں ہوا، قبضہ نہیں ہوا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ استثناء کی صورت ہے یہ کہ آپ آرڈر دیتے ہیں، آپ کے آرڈر کی بنیاد پر ایک چیز تیار کر کے دی جاتی ہے تو ایک معاہدہ تو ہو جاتا ہے، اور وہ جو چیز ہے فلیٹ کے معاملے میں کم از کم وہ سامنے والے کے ذمے پر ہوتی ہے کہ جناب وہ بنا کر دے گا، اور اسی ذمے کی وجہ سے تیار ہونے سے پہلے بھی ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں تو اس کی حیثیت موجود ہے، تو اس وقت جو بھی مالیت بن رہی ہے اس مالیت کے اعتبار سے، یعنی نصاب کا سال پورا ہونے کے دن جو مالیت بن رہی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ فلیٹوں کے حوالے سے مجلس تحقیقات شرعیہ نے ایک تفصیلی جو ہے فیصلہ بھی جاری کیا تھا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، بلڈرز آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آٹھواں سوال، بزنس اکاؤنٹس میں رقم ریسیویبل ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ایک طرح سے یہ قرضہ ہے جو آپ نے وصول کرنا ہے، تو جو رقم قرض میں پھنسی ہو جسے عام طور پر ریسیویبل کہا جاتا ہے، تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن جب تک ملی نہیں ہے اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ نصاب کا جو 5واں حصہ بنتا ہے اگر اس کی مقدار ملنا شروع ہو گئی تو اب زکوٰۃ فوری نکالنی پڑے گی۔ کئی سالوں بعد ایک مشت ملتی ہے تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 9واں سوال، بلڈر اگر فلیٹ بنا کر بیچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس کے لیے تو مال تجارت ہے نا، بلڈر کے لیے بلڈر کے لیے کوئی پلاٹ بیچتا ہے، سوسائٹی کا مالک ہے، کوئی گھر بنا کر بیچتا ہے یا بلڈر فلیٹ بنا کر بیچتا ہے، تو جو مالیت اس کی اس دن ہے، کیونکہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حساب سے مالیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو جو مالیت اس دن ہے جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ اس پر زکوٰۃ نکالے گا۔ 10واں سوال، مال امپورٹ کیا ہے لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ملکیت تو ثابت ہو گئی نا، جب کسی نے مال خرید لیا، آرڈر دیا، وہاں ادھار خریدا، نقد خریدا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس مال کا تو بندہ مالک ہو گیا نا۔ اگر ادھار خریدا ہے تو لامحالہ جو رقم پیبل ہے اس کو مائنس تو کیا جائے گا، لیکن یہ جو مال ہے جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہے یہ مال تجارت ہے، اس مال پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اگر شرائط پائے جائیں تو۔ اگر قرضہ زیادہ ہے اور قرضہ نکال کے کچھ بچ نہیں رہا تو ظاہر بات ہے پھر تو ایک الگ صورتحال ہوگی۔ 11واں سوال، دکان پر مال تجارت ہے لیکن اس کا حساب کرنا مشکل ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟
ہاں آج حساب نہیں کریں گے، آپ دنیا سے جائیں گے پھر آپ کے ورثہ حساب کریں گے، حساب تو ہوتا ہے۔ تو جو چیز فرض ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے حساب کوئی اتنی بڑی سائنس تھوڑی ہے، حساب کرنا ضروری ہے، حساب کر کے آپ اس کا زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ عذر ہے بلا وجہ کا کہ ہم حساب کیسے کریں، تو ٹھیک ہے آپ اتنا زیادہ نکالیں کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ جتنا مال نہیں اس سے زیادہ ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ حساب سے بری ذمہ ہو گئے، لیکن بہرحال حساب رکھنا ضروری ہے تاکہ کوتاہی نہ پائی جائے۔ تو چونکہ جو دکان میں مال رکھا ہوتا ہے وہ مال تجارت ہے، شرائط پائی جاتی ہوں تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور حساب لگانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کی مالیت کیا ہے۔ 12واں سوال، پچھلے سالوں کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو اب کیا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اگر نہیں نکالی تو وہ معاف تو نہیں ہوگی، بہرحال نکالنی پڑے گی، وہ زکوٰۃ آپ کے ذمے پر ہے۔ اس سال جس چیز کی جو مالیت اور ریٹ تھا اس کو سامنے رکھ کر، جو قابل زکوٰۃ اموال ہے اس کو سامنے رکھ کر حساب لگائیں گے، زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔